بارہ جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ آپ کی درسی کتاب میں شیخ محمد ابراہیم ذوق اور سودا یہ دو قصائد ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں. شیخ محمد ابراہیم ذوق کا سودا کا جو قصیدہ ہے وہ وحدت ظفر کے متعلق ہے اور مرزا محمد رفیع سودا کا جو ہے قصیدہ وہ قصیدہ در ہجوء اسف ہے. تو لہذا قصیدے کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں قصیدہ نگاری اور قصیدے کے متعلق بھرپور جانکاری ہونی چاہیے. جہاں تک قصیدہ کا تعلق ہے، قصیدہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں اس کے معنی ہیں گاڑا یعنی گلیز مغز، یعنی مغز کا گودا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، یعنی شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کسی کی تعریف یا ہجو لکھی جائے. مدیح قصیدہ میں کسی شخص یا من پسند اشیاء یا بادشاہ، امیر، رئیس، اہل فن، بزرگ یا اپنے گاؤں وغیرہ ملک کی تعریف کی جاتی ہے. اس صنف سخن میں قصیدہ کو شعراء مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں. مثلا اس صنف میں مدح، ذم، نصیحت، موعظت، مختلف کیفیات و حالات، تعریف و بہار، شکایت، روزگار وغیرہ مضامین بیان کی جاتے ہیں. قصیدہ کو شعراء قدرتی مناظر کی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں اور ان کو بیان کرتے وقت نازک تشبیہات اس عرت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی قوت تخیل پر زور لگاتے ہیں. موضوع، مطلع یا مضمون اصلی کے اعتبار سے قصیدہ کی چند اہم اقسام ہیں: بہاریہ، خزانیہ، عشقیہ، فخریہ، ہجویہ، مدحیہ، مرثیہ، مناظرہ، جہاں آشوب وغیرہ. ترکیب و ساخت کی رو سے قصیدہ کی دو بڑی قسمیں ہیں: نمبر 1 تمہیدیہ، نمبر 2 خطابیہ. تمہیدیہ قصیدہ اس قصیدوں کو کہتے ہیں جس میں شعراء مدح یا ذم کے ذکر سے پہلے مناسب تمہید باندھتے ہیں. یعنی اصلی موضوع سے پہلے وہ تمہید باندھتے ہیں، یعنی تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل کرتے ہیں. نمبر 2 خطابیہ قصیدہ. خطابیہ قصیدہ اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں شاعر مدح و ذم کے ذکر سے پہلے تمہید نہ باندھے بلکہ مطلع ہی سے ممدوح سے خطاب شروع کر دیا جائے. یعنی جو قصیدے تمہید کے بغیر لکھے جائیں اور سیدھے کسی کی ہجو یا کسی کی تعریف کی جائے انہیں خطابیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. جہاں تک قصیدہ کے اجزاء ترکیبی کا تعلق ہے، اس میں تمہید، گریز، مدح، مدح، دعا شامل ہیں.
یہ اس قصیدے کی اجزاء ہیں۔ تمہید نمبر 1، لغت میں فرش بچھانے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کسی چیز کی ابتدا اور تعارف۔ تمہید میں شاعر معشوق کی اوصاف و خصائل، مناظر، فطرت، معاملات، حسن و عشق کی مضامین ادا کرتا ہے۔ اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں، یعنی اصل موضوع یعنی مدعا یا مذمت شروع کرنے سے پہلے شاعر کچھ اشعار بطور تمہید کہتا ہے۔ ان اشعار میں بہار، شراب، شباب، حسن عشق، پند و نصیحت، فلسفہ، حکمت وغیرہ مضامین لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، گریز۔ یہ قصیدے کا وہ جز ہے جہاں شاعر تمہید کو ترک کر کے مدح کی طرف راغب ہوتا ہے، اس لیے مدح کی طرف آتا ہے۔ اصلاح شعر میں گریز اس کو کہتے ہیں، ان اشعار کو کہتے ہیں جہاں سے شاعر تمہید ختم کر کے مدح یا اپنی اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گریز دراصل تشبیہ اور مدح کے درمیان کی کڑی ہے، یہ دونوں کو ملاتی ہے۔ نمبر 3، مدح یا مذمت۔ یہی وہ خاص ہے جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں شاعر عام طور مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ مدح میں ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو ممدوح کو دیگر اشخاص سے ممتاز کرتی ہے۔ اس میں عام طور پر ممدوح کے علم و عقل، عدل و انصاف، دلیری، شجاعت، عفت، سخاوت کی تعریف بڑے مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے۔ نمبر 4، مدح۔ مدح کے بعد شاعر اشاروں اور کنایوں سے کام لیتا ہو ممدوح سے معاوضہ و انعام چاہتا ہے۔ ان اشعار ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کا بنیادی مقصد کیا ہے جس سے وہ طویل قصیدے کی تحریر عمل میں لاتا ہے۔ یہ تعریف مفت میں نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس سے کچھ انعام ملے۔ عام طور پر شاہی درباروں میں قصیدے لکھ کر انعام و اکرام بادشاہ سے حاصل کرتے تھے اور اس حصے میں اپنی مدح، اپنا معاوضہ طلب کرتے ہیں۔ آخری حصہ جو قصیدے کا ہے وہ دعا ہے۔ شاعر اپنے دل کا مطلب ادا کر چکنے پر ممدوح کے لیے خدا کے حضور میں کچھ نیک دعائیں کرتا ہے۔ قصیدے کا آخری جو ہوتا ہے اس میں شاعر ممدوح کی سلامتی، دراز عمر وغیرہ کی دعا کرتا ہے۔ اس طرح قصیدے کے اجزاء جو ہیں یہ مکمل ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے قصیدے کی زبان شاندار اور پرشکوہ ہوتی ہے۔ شوکت الفاظ، ترکیبوں کی بلند آہنگی، بندش کی چستی، زور بیان، ندرت، تشبیہات، استعارت اور امید ہونا ضروری ہے۔ اس طرح آج کے سبق میں قصیدے کے متعلق آپ کو اطلاع ملی۔ اس کے بعد نئے سبق میں ہم قصیدے کی ابتدا و ارتقاء کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ باقی شکریہ۔